کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے سلسلہ آئیں کچھ سیکھیں لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج سلسلے کا چوتھا ایپیسوڈ ہے اور ہمارے سلسلے میں ہوتا کیا ہے، 3 سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلا سیگمنٹ آئیں اچھی بات سیکھیں، دوسرا سیگمنٹ سنتیں آداب سیکھیں، اور تیسرا اشارے سیکھیں۔ ان میں سے ہر ایک کا مختصر سا تعارف بھی دوں گا، لیکن آئیے سلسلے میں پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آئیے ایک بار مل کے پیارے آقا پر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ آج کے سیگمنٹ میں جو ہم نے بات کرنی ہے، جو اچھی بات سیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ طالب علم کی مالی خدمت کی فضیلت۔ جی ہاں، طالب علم دین جو اللہ کے دین کو طلب کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، گھر بار چھوڑے، یا اپنی جہد، محنت اور زندگی کا خوبصورت وقت جو جوانی کا ہوتا ہے راہ خدا میں صرف کرے، تو اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی مالی خدمت کرنے والے کو کیا کچھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً طالب علم کے فضائل تو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء ہی کو اپنی خشیت والا فرمایا کہ یہی لوگ ہیں علماء کے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، علماء جو علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، ابتداءً طالب علم دین ہوتے ہیں۔ کہا کہ یہی ہوتے ہیں جن کے لیے مچھلیاں سمندروں میں دعائیں کرتی ہیں، درخت کے پتے اور چونٹیاں اپنی بلوں میں دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ان سے مالی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، وہ بھی محروم نہیں رہتے، کتنا کچھ پاتے ہیں، اس واقعے سے جانیے۔ واقعہ ہے ایک بڑے ہی جید عالم دین جن کا نام حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہا میں اور میرے کچھ دوست تھے، ہم گئے ایک دور دراز علاقے کی طرف، غرض فقط یہ تھی کہ علم دین طلب کریں، دینی معلومات حاصل کریں، رب کے دین کو اپنے سینوں میں بسائیں۔ اس غرض سے ہم سب چلے، ایک علاقے میں پہنچے، وہاں ہم نے ایک عرصے تک دین سیکھا۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ اب ہمارے پاس اخراجات ختم ہو گئے، جو لائے تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ اب دین سیکھنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا، کھائے بغیر کیسے سیکھتے، یہ ضروریات میں سے تھا۔ تو ہم میں سے بعض نے ارادہ کیا کہ چلیں واپس شہر کی طرف لوٹتے ہیں، پھر اخراجات لے کر دوبارہ آئیں گے۔ یہ ہم سوچ رہے تھے، ارادہ کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہمارے پاس اور اس نے آ کے ہمیں درہم دیے، اور یہ ایک بار نہیں 3 درہم دیے اس نے، اور اس نے یہ عمل 40 مرتبہ کیا، یعنی جب ہمارے پاس ختم ہوتے وہ پھر آتے پھر دیتے۔ ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی، چونکہ وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ ایک غیر مسلم تھا، اور اس کا یہ عمل دینی طالب علموں کو دین کی طلب کے لیے معاونت کرتے ہوئے صدقہ دینا اور ان کے لیے یہ اہتمام کرنا، یہ بڑا ہمیں تعجب میں ڈالتا تھا۔ ہم اسے پوچھتے تھے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے، اس میں لکھا تھا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو طالب علم دین پر کیا جائے۔ لہٰذا میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں اہل تورات میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ طالب علم ہوں کہ ہم ان پر صدقہ کریں۔ میں نے دیکھا کہ آپ علم دین طلب کرتے ہیں، تو میں نے آپ پر اس بات کو اپلائی کیا، میں نے صدقہ کیا آپ لوگوں کے لیے تاکہ مجھے یہ فضیلت حاصل ہو۔ خیر، واقعہ حضرت محمد بن جریر کہتے ہیں ختم ہوا، عرصہ گزر گیا۔ کچھ عرصے بعد میں اپنے رفقا کے ساتھ حج کے لیے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو غیر مسلم تھا وہ طواف کعبہ کر رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے؟ میں نے اس سے حیرت سے پوچھا کہ آپ تو غیر مسلم نہیں تھے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں میں غیر مسلم تھا، لیکن وہ جو ایک نیکی میں نے تم لوگوں کے ساتھ کی تھی کہ تم دین طلب کر رہے تھے، میں تمہارے اخراجات اٹھاتا تھا، تمہیں خرچے کے لیے درہم بار بار دیتا تھا، یہ ادا آپ کے نبی اور ہمارے نبی کو بڑی پسند آئی۔ رات سویا تھا، قسمت جاگی، پیارے آقا خواب میں تشریف لائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا کہ اللہ پاک کو تمہاری یہ ادا بڑی پسند آئی ہے اور اللہ پاک جل جلالہ تمہیں اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ کہا میں خواب میں تھا، اس خواب ہی میں دل کی دنیا بدلی، میں نے اپنا دھرم مذہب چھوڑا اور میں نے انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ وہاں تو میں نے قبول کیا تھا، اسی رات میرے گھر کے 17 افراد تھے، سبھی کے خواب میں حضور آئے، سبھی کو نوازا، سبھی نے اسلام قبول کیا، اور آج دیکھو میں یہ فریضہ ادا کرنے یہاں مکہ پاک میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہوں۔ یہ خوبصورت واقعہ حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ یہ سکھاتا اس بات کو ہے کہ طالب علم دین پر خرچ کرنے والا بھی محروم نہیں رہا۔ سبحان اللہ، ایک غیر مسلم تھا، اس نے بھی جب خرچ کیا تو کتنا بڑا انعام ہوا اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اسلام کی دولت عطا فرمائی، جس کے بارے میں خود قرآن میں کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ محض اسلام ہے۔ دین اسلام کی دولت سے اسے سرفراز فرمایا۔ تو آئیے اب اپنے اسٹوڈیو میں موجود حاضرین کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس واقعے سے کیا سیکھا۔ آپ میں سے کوئی یہ بتانا چاہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا اپنے دورہ طالب علمی کا؟ حضرت امام محمد بن جریر رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ایک اور سوال آپ سے کرتے ہیں کہ ذرا بتائیے، وہ جو غیر مسلم تھے اور طالب علم دین کی خدمت کے لیے خرچ کرتے تھے، انہوں نے کتنی بار ان کی اس طرح مدد کی تھی؟ 40 مرتبہ۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ یہ بتائیے گا کہ وہ کتنے افراد تھے خاندان کے کہ جنہیں ایک ہی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کے اسلام قبول کروایا؟ میرا جواب یہ ہے کہ وہ خاندان کے 17 افراد تھے۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال، طالب علم کے جو حدیث مبارکہ میں فضائل آئے ہیں ان میں سے کوئی ایک فضیلت سنا دیں۔ میرا جواب یہ ہے کہ مچھلیاں پانی میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، چوٹیاں بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ اختتام کو پہنچا۔ سیگمنٹ میں ایک اچھی بات سیکھی ہم نے، وہ یہ تھی کہ طالب علم کی مالی خدمت کرنے والے بھی محروم نہیں رہتے، بڑی فضیلتیں پاتے ہیں اور غیر مسلم تک کو اسلام قبول ہوا۔ یہ خوبصورت واقعہ ہے، اور طالب علم کی تو کیا ہی شان ہے۔ آقا جان رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں، جو علم کی طلب کے لیے کسی راہ پر چلتا ہے، جہد کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ اصحاب صفہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا خوبصورت ذکر فرمایا کہ ان کی شان بیان کی، وہ اصحاب صفہ کون تھے؟ دور دراز علاقوں سے آنے والے، حضور ہی کی خدمت پہ بیٹھے رہ جانے والے، صفہ کے ایک چبوترا تھا مسجد نبوی میں، اسی پر رہتے تھے۔ 400 کی قریب تعداد تھی ان کی، دن رات وہیں رہنا، حضور کی باتیں سننا، قرآن کی آیات سننا، انہیں یاد کرنا، راتوں کو علم سیکھتے تھے، دن میں دین کی خدمت کرتے تھے، یوں ہی زندگی گزارتے تھے۔ پھر انہی میں سے بڑے بڑے کبیر صحابہ، اور خاص طور پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی گئیں، آقا کی پیاری پیاری باتیں اس امت تک سب سے زیادہ جنہوں نے پہنچائیں، وہ بھی اصحاب صفہ ہی میں سے تھے۔ انہی کی یہ خوبصورت دین کی خدمت تھی۔ تو ہمیں دین کی جستجو میں رہنا چاہیے، طلب علم دین کے لیے ہر خاطر، ہر وقت، ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے۔ جہاں سے جو دین کی بات ملے اسے قبول کریں، اسے لیں، اس پر عمل کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کیا ہے؟ سنتیں اور آداب سیکھیں۔ آج جانتے ہیں آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بال مبارک سے متعلق، داڑھی مبارک سے متعلق جو سنتیں تھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں کے اندر جو بال مبارک اور زلفوں کا طرز ملتا ہے، 3 طرح سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں مبارک کبھی اتنی ہوتی کہ آدھے کان تک ہوتی تھیں، اور کبھی ان سے بڑھ کر کہاں تک ہوتی؟ کانوں کی لو تک آ جاتی، اور سبحان اللہ کبھی اتنی بڑھتی کہ آپ کے شانوں کو چومنے لگ جاتی۔ یہ 3 طریقے سنت ہے، اس طرح سے زلفیں رکھنا سنت ہے۔ آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ نے حج و عمرے کے سوا حلق نہ فرمایا بلکہ زلفیں ہی رکھی ہیں۔ اور زلفیں رکھنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچ کی مانگ نکالتے تھے۔ جی ہاں، بیچ کی مانگ نکالنا یہ سنت ہے۔ سنت کو بھی اپنائیں، ہو سکے تو زلفیں رکھنا نصیب ہو جائے،
اس سنت پہ بھی عمل کریں کہ آقا کی ہر سنت اپنانا یہ تو ایک آقا کی امتی آپ سے محبت کرنے والے کا مشغلہ ہونا چاہیے، آپ سے محبت کرنے والے کی یہ خواہش ہونی چاہیے زندگی میں جس قدر ہو سکے ہر سنت اپنا جاؤں، ہر سنت پہ عمل کر جاؤں، پھر ان سنتوں بھرے پیارے پیارے لباس میں، پیارے پیارے حلیے میں جب قبر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں تو حضور خود فرمائیں کہ یہ تو میرا ہے، دیکھو سب سنتیں سجا کے آیا ہے۔ تو آئیں اور جانتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان بالوں کو سج سوار کے رکھتے تھے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان میں کنگھی کیا کرتے تھے اور اکثر تیل لگا کے رکھتے تھے، بلکہ روایتوں میں تو آتا ہے کہ تیل لگا کر آپ اپنے بالوں پر، مبارک زلفوں پر ایک کپڑا رکھتے تھے جسے سربند کہا جاتا ہے، اور تیل اتنی مقدار میں ہوتا تھا کہ آپ کا وہ مبارک کپڑا تر ہو جایا کرتا تھا، یعنی کثرت سے بالوں میں تیل ہوا کرتا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی وہ کیفیت بیان کی، اتنا تیل ہوتا ہے کہ وہ مبارک زلفوں سے نیچے تشریف لاتا تھا۔ آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی گھنی تھی اور آپ اس میں اکثر کنگھی فرما کے رکھتے تھے۔ یہ وہ سنت آداب ہیں جو زلفوں سے اور داڑھی مبارک سے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ملتے ہیں۔ ان سنتوں اور ان مبارک آداب کو بھی اپنانا ہے اور زندگی میں اس خوبصورت سنت کو بھی اجاگر کرنا ہے، اس سنت سے خود کو سجانا ہے۔ اللہ ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنا نصیب فرمائے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنی آڈینس کی طرف، پوچھتے ہیں اس سیگمنٹ سے انہوں نے کیا سیکھا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے عام اسلامی بھائی جو موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں آج جو ہم نے اس سنت آداب سیکھی ہیں ان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں میں مانگ کہاں سے نکلتی تھی، آپ کہاں سے نکالتے تھے، یہ بتائیں گے؟ درمیان سے۔ جی ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفوں میں بیچ کی مانگ آپ نکالا کرتے تھے اور بڑی خوبصورت لگتی تھی۔ دوسرا سوال ہمارے اسپیشل پرسن سے، آپ اس بات کا جواب دیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مبارک زلفوں پر، بالوں پر تیل لگاتے تو سر پر کیا رکھا کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر سربند باندھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام جب زلفوں مبارک کو تیل لگاتے تو آپ سربند باندھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہمارے اسپیشل پرسن سے، یہ بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفیں کہاں تک ہوتی تھیں؟ کبھی آدھے کان تک، کبھی پورے کان تک، اور کبھی شانوں کو چھو جاتے تھے۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ یہ اشاروں کی زبان یہ انٹرنیشنل زبان ہے اور بہت جگہوں پر اسپیشل پرسن سے بات کرنے کے لیے آپ کو معاون مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے فیضان بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں آج ہمیں یہ کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ ہم 4 اشارے سیکھیں گے، اور پہلے 3 EP میں ہم نے 12 الفاظ سیکھ چکے ہیں، اور آج ہم 4 مزید الفابیٹ انشاءاللہ آگے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس EP میں ہم پچھلی دہرائی بھی ہم کروا دیتے ہیں ساتھ ساتھ، تو جو مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ میرے کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے A B C D E F G H I J K L۔ اب انشاءاللہ ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، اب آگے ہم انشاءاللہ اس کو سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ M N O P۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم نے اشارے سیکھے اور اشارے میں ہم نے انگریزی زبان کے الفابیٹ سیکھے، ABCD سے لے کر P تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ان 4 سلسلوں میں انشاءاللہ اسے آئندہ سلسلوں مکمل کریں گے، تو 3 سیگمنٹ پر مشتمل ہمارا سلسلہ مکمل ہوا۔ سلسلے کا نام تھا آئیں کچھ سیکھیں، تو یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔